بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرٹوسز بائنومیل کی تھرڈ پراپرٹی ہم کرٹوسز میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کرٹوسز کا فارمولا ہم نے لکھ لیا ہے بیٹا 2 میو 4 اور میو 2 کا اسکوائر۔ میو 2 تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ ہم پہلے یہاں پر بھی پلگ کر کے آئے ہیں، تو یہاں پر سیم وہی پلگ ہو جائے گا۔ سمپل جو ہم نے یہاں پر چینج کرنا ہے وہ بیسیکلی ہم نے یہاں پر یہ ایکویشن بنے گی نیو x4 کی، جیسے ہم نے اس کو ڈرائیو کر کے دوبارہ دیکھا تھا، آپ اس کو بھی ڈرائیو کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل سمپل x4 ہی باقی بچے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے x انٹو x مائنس 1 x مائنس 2 x مائنس 3 پلس 6 x انٹو x مائنس 1 x مائنس 2 پلس x انٹو x مائنس 1 پلس x، ٹھیک ہے۔ سمپل ہم نے جو ہے اس میں اسٹیپ 1 پہلے یہ کرنا ہے سالو، پھر یہ کرنا ہے اور پھر اس کو سالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہلے اسٹیپ کو سالو کریں گے۔ ہم نے سمپل یہ ایکویشن لے لی ہے، سیم جیسے ہم سیکوینس میں کر رہے تھے ویسے ہی کریں گے، اور یہ ہمارے پاس اس کا PDF ہے جو کہ ہمارے پاس بائنومیل ڈسٹریبیوشن کا موجود ہے۔ یہ والی ایکویشن ایز اٹ از لکھ لینی ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے سمپل NCX یعنی کہ n کا کمبینیشن اوپن کرنا ہے۔ وہ کیسے اوپن ہوتا ہے، n انٹو n مائنس 1 n مائنس 2 n مائنس 3 n مائنس 4 کا فیکٹوریل تک اس لیے اوپن کیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ x انٹو x مائنس 3 کو کینسل کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ سیم وہی چیز ہم کھولیں گے x4 تک، x انٹو x مائنس 1 x مائنس 2 x مائنس 3 اپ ٹو سو x مائنس 4 p4 x px مائنس 4۔ یہ p4 اور px مائنس 4 اگر ان کی پاورز کو ہم ایڈ کریں تو سیم جیسے پچھلے ہم نے پروف میں کیا تھا ویسے ہی ہے، صرف 1 سٹیج ہم آگے گئے ہیں qn مائنس x۔ تو یہاں پر جو ہے یہ والی چیز اس کے ساتھ ہوگی پوری کی پوری کینسل، باقی یہ والی جو چیز بچ گئی یہ ہم نے لکھ لی۔ اس میں جو چیز وداؤٹ فیکٹوریل ہوتی ہے نا اس چیز کو ہم کامن لے لیتے ہیں۔ دیکھیں n انٹو n مائنس 1 n مائنس 2 n مائنس 3 اور p4 اس کو ہم نے کامن لے لیا ہے۔ باقی ہمارے پاس جو بچ گیا n مائنس 4 کا فیکٹوریل اور x مائنس 4 کا فیکٹوریل، اور p4 کیونکہ یہ x کے ساتھ نہیں تھا اس لیے p4 بھی باہر آ سکتا ہے کامن۔ px مائنس 4 ویسے کا ویسے، یہ والی چیز ایسے کی ایسے لکھ لی، qn مائنس x بھی ویسے کا ویسے لکھ لیا سمپل۔ اس کے بعد ہم نے یہ جو چیز سمپل کی تھی یہ ہم بتاتے آ رہے ہیں شروع سے کہ یہ جو ساری سچویشن ہوتی ہے یہ q پلس p کے ایکول ہوتی ہے اور q پلس p 1 کے ایکول ہوتا ہے، اور 1 کی پاور n مائنس 4 ہو یا کوئی بھی ہو وہ 1 ہی رہتا ہے۔ تو سمپل ہمارے پاس یہ ادھر سے ہی ہمارے پاس یہ آنسر آ جاتا ہے n انٹو n مائنس 1 n مائنس 2 n مائنس 3 p کی پاور 4۔ یہ ہمارا یہ اسٹیپ 1 فائنڈ ہو گیا۔ اب ہم نے جو نیکسٹ کرنا ہے وہ ہم نے اسٹیپ 2 فائنڈ کرنا ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ 2 پہ چلتے ہیں جی۔ تو یہ ہمارے پاس اسٹیپ 2 آ گیا، 6 ہم نے باہر لے لیا، باقی سب پہ ہم نے ایکسپیکٹیشن اپلائی کر دی۔ سیم اس کو بھی ویسے ہی اوپن کرنا ہے، x انٹو x مائنس 1 x مائنس 2، یہ سارا ہم نے اس کا بائنومیل ڈسٹریبیوشن کا PDF لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے x انٹو x مائنس 1 x مائنس 2 اس کو 3 تک کھولنا ہے کیونکہ ہم نے 2 تک کینسل کرنا ہے، باقی یہ فیکٹوریل والی ایک رینج ہم نے واپس بچانی ہوتی کیونکہ ہم نے یہاں پر q پلس p کے مطابق اس کو پروف کرنا ہوتا ہے۔ تو p3 px مائنس 3 کیونکہ 3 تک کھول رہے ہیں تو یہاں پہ p3 px مائنس 3 آئے گا، qn مائنس x آ جائے گا۔ اس میں بھی سیم جو وداؤٹ فیکٹوریل ہے ان کو ہم نے باہر کامن لے لینا ہے۔ دیکھیں n انٹو n مائنس 1 n مائنس 2 ہم نے باہر کامن لے لیا، 6 ویسے کا ویسے ساتھ آ رہا ہے، اور سمپل جو ہے یہ ساری ایکویشن آپ کو پہلے بھی بتایا q پلس p کے ایکول ہے، تو اس کی پاور n مائنس 3 ہے تو وہ 1 ہو جاتا ہے، تو 1 کی پاور n مائنس 3 1 ہی رہتا ہے۔ تو سمپل ہمارے پاس جو بچے گا وہ یہاں سے ہی جو ہم نے چیز کامن لی ہے، یہ چیز ہم نے بیسیکلی n انٹو n مائنس 1 n مائنس 2 یہ کامن لیا، اور p3 وداؤٹ x تھا تو p3 کامن لے لیا۔ لینے کے بعد ہم نے سمپل اس کو پلگ کر دیا اور یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اسٹیپ 2 کا۔ اب اسٹیپ 2 بھی فائنڈ ہو گیا، اب آ جاتے ہیں اسٹیپ 3 پہ۔ اسٹیپ 3 ہمارے پاس تھا 7x انٹو x مائنس 1 پلس x، تو 7 کامن آ جائے گا، یہ والی چیز آ جائے گی۔ دیکھیے پہلی اسٹیج میں ہمارے پاس 3 تک ہمیں جانا پڑ رہا تھا، دوسری اسٹیج میں ہم 2 تک گئے ہیں، ادھر صرف ہمیں ایک ہی فیکٹوریل 1 تک کریں گے۔ تو ہمارے پاس سمپل کیا ہے، یہ ہم نے پہلے بتا دیا ایکسپیکٹڈ ویلیو آف x جو ہے وہ np کے ایکول ہوتا ہے۔ 7x انٹو x مائنس 1 کی پاور n NCX یہ PDF لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہم نے NCX کھولا n انٹو n مائنس 1 n مائنس 2 کا فیکٹوریل تک، تو یہاں پہ بھی p2 آئے گا، یہ والی چیز اس کے ساتھ ہوگی کینسل۔ باقی جو چیزیں وداؤٹ فیکٹوریل ہیں وہ کامن آ گئیں، جیسے n انٹو n مائنس 1 تھا اور p2 تھا۔ باقی جو n انٹو n مائنس 2 کا فیکٹوریل اوور x مائنس 2 کا فیکٹوریل px مائنس 2 qn مائنس x، یہ جو پوری ایکویشن ہے یہ q پلس p کی پاور n مائنس 2 کے ایکول ہے کیونکہ یہاں پر ہم 2 تک جا رہے تھے، تو یہ 1 کے ایکول ہو گئی۔ تو ہمارے پاس سمپل جو آنسر بچا اسٹیپ 3 کا وہ بچا 7n انٹو n مائنس 1 p2۔ یہ دیکھ لیں یہ اسٹیپ 2 کا آنسر ہے، یہ اسٹیپ 1 کا آنسر ہے، سوری اسٹیپ 3 کا آنسر ہے۔
اور یہ ہمارے پاس اسٹیپ 1 کا آنسر ہے۔ سمپل ہے بالکل، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، صرف آپ کو یہ ایکویشن لے کر اس کو الگ الگ وے میں کھول کر یہ 3 آنسرز نکال لینے ہیں، کیونکہ ہمیں انہی 3 آنسرز کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے ان تینوں آنسرز کو ان جگہوں پہ پلگ کر دینا ہے۔ تو اب ہم اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں جہاں ہم انہیں پلگ کریں گے۔ جی تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے ان تینوں آنسرز کو ایڈ کرنا ہے، n × n-1 n-2 n-3 p کی 4 + 6 n × n-1 n-2 p3 7 × n-1 p2 + np۔ اب ان سب کو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، یعنی کہ ان سب کو آپس میں ملٹیپلائی کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں n کو n سے کیا تو n² ہو گیا، -n ہو گیا، پھر یہ n-2 جو یہ ایز اٹ از آ گیا، پھر اس کو n کو p4 سے کیا، اس 3 کو بھی p4 سے کیا، یہاں تک کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ پلس سے پہلے تک کی یہ والی چیز، پھر ہم اسی سٹیپ کو بھی آگے فالو کریں گے۔ n² کو n سے ملٹیپلائی کریں گے n3 ہو جائے گا، پھر n² کو -2 سے کریں گے تو -2n² ہو جائے گا، پھر مائنس پلس مائنس n² ہو جائے گا، پھر مائنس پلس 2n ہو جائے گا، یہاں تک سولو کر لیا، ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیا، پھر ہمارے پاس یہ آ گیا، پھر ہم نے اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا، تو یہاں پر آ جائیں، ادھر n کی پاور 1 ہے، ادھر n کی پاور 3 ہے، تو n4 ہو گیا، یہاں p4 ہو گیا، یہاں پہ مائنس پلس مائنس ہی آئے گا 2، اور یہاں پر جو ہے n³ کو پھر اس سے ملٹیپلائی کیا تو 3 n³ ویسے کا ویسے آ جائے گا، اور p4 آ جائے گا۔ پھر ہم یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ چلے گئے، یہاں -2 n² اور یہاں پہ ایک n ہے تو n³ ہو جائے گا، p4 ویسے کا ویسے آ جائے گا۔ اس کو ہم نے اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے، -2 کو پہلے اس سے، پھر -2 کو اس سے۔ اب -2 کو اس سے کیا تو 3 × 2 = 6 آ گیا، مائنس پلس ہو گیا، n² ویسے کا ویسے p4 ساتھ آ گیا۔ اب ہم نے اس کو کرنا ہے -n² اور یہاں پہ ایک n ہے تو n³ ہو جائے گا، -n³ اور p4 ویسے کا ویسے آ جائے گا۔ پھر ہم نے -n² کو کرنا ہے -3 p4 سے، تو -n² اور -3 p4، تو یہ آ جائے گا 3 مائنس پلس، اور ہمارے پاس آ جائے گا 3n² p4، یہ یہاں تک سولو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہے سمپل یہ 2n جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، پہلے 2n یہ اور ایک یہ ہے تو n² ہو گیا، 2n² یہ p4 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کرنا ہے 2 × 3 = 6 اور یہاں پر ایک n ہے اور یہ p4 ہے تو ایک n اور p4 لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک بریکٹ میں نے لگائی ہے، یہ ہم نے صرف اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا ہے، اس ایکویشن کو اس ایکویشن سے، ٹھیک ہے۔ ہم صرف ابھی ایک ایکویشن کو سولو کرتے ہیں، جو باقی نیکسٹ پوائنٹ پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، 3n² ہو جائے گا، 6n ہو جائے گا، 6n² ہو جائے گا، 6n ہو جائے گا، اور پھر اس کو بھی p3 ہو جائے گا اور 2p3 ہو جائے گا۔ اب ہم نے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے، 6n² کو پہلے اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے، 6n اور یہ n ہے n³ ہو جائے گا، اور یہ p3 ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا، پھر 6 مائنس پلس مائنس 6 × 2 = 12 n² اور یہ p3 یہ آ گیا، اس کے بعد یہ مائنس اور مائنس پلس مائنس اور 6n² اور یہ p3 آ گیا، پھر مائنس پلس 6 × 2 = 12 اور یہ n ایک ہے اور یہ سمپل ایک n لکھ دیا اور یہ p3 لکھ دیا، پلس یہ 7 اس کے ساتھ 7n² p² اور -7n p² اور پلس np، یہ ساری ہم نے سمپلیفائی کر لی۔ اب یہ ساری سمپلیفائی کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا، سمپل یہ جو ایکویشن ہمارے پاس یہ آئی تھی اور یہ آئی تھی، ان کو لکھ لیا، اور جو چیزیں ان میں کینسل ہوتی تھیں ان پہ دیکھیں سٹارز بنے ہوئے ہیں، یہ -3 -2 ان کی پاور سیم تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اور کس کی پاور سیم اس کی طرح کی، یعنی کہ 3 4 کی ایک ہمارے پاس یہ پاور تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح جن پہ سٹارز بنے ہوئے ہیں، یہ 3 سٹارز والی ہیں، ان تینوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا، اور جو چیزیں اس میں کینسلیٹ ہوتی تھیں کرنے کے بعد ہمارے پاس جو فائنل ایکویشن بنی وہ یہ بنی، n کی 4 p کی 4 -6 3 4، کیونکہ ان تینوں کو ہم نے ایڈ کیا، یہ والی اور یہ والی بھی ہم نے ایڈ کی، پھر ہمارے پاس ہے 11 n2 p4 -6 n p4 + 6 n³ p³ -18 n² p³ + 12 n p³ + 7 n² p² -7 n p² + np۔ یہ ہمارے پاس بیسیکلی اسٹیپ 1 آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ فائنڈ کر لیا، ہمیں چاہیے تھا μ4'، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے تینوں چیزیں جو پیچھے ہم 3 سٹیپ کر کے ہیں ان کی ویلیوز لے کے ہم نے ایڈ کر کے ان کو کیلکولیٹ کر کے μ4، یہ جو ایک سمپل μ4' ہے یہ ہم نے فائنڈ کیا۔ یہ والی ایکویشن ہم اب فائنڈ کریں گے، بیسیکلی یہ ایکویشن ہم نے فائنڈ کرنی ہے کیونکہ ہمیں μ4 چاہیے۔
نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں گے. یہ ہمارے پاس ہم نے کیسے ان کو ہم نے جو یہ والا فارمولا تھا نا اس کو ڈیوائڈ کر لیا. یہ ہم نے اسٹیپ 1 فائنڈ کیا. اب ہم نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسٹیپ 2, تو ہم سمپل -4 μ1 کی ویلیو پٹ کر دی جو کہ NP ہے. μ3 کی ویلیو جو ہم پیچھے کیلکولیٹ کر کے آئے تھے وہ ہم نے یہاں پر لکھ دی. پچھلے فارمولا میں جب ہم نے سیکیونس کیا تھا اس میں ہم μ3 پورا فائنڈ کر کے آئے تھے, تو سمپل ہم نے دوبارہ ایک بار یہاں پر کیا ہے اس کو تاکہ ہم اپنی ویلیوز نکال لیں. تو ہم نے سمپل یہاں پہ n³ p³, ٹھیک ہے, یہ سمپل ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے پیچھے کیا ہوا تھا تو میں نے ایز اٹ از وہی لکھا ہوا ہے. آپ نے سمپل یہاں تک لے کر آنا ہے, سچویشن پیچھے والی ہی وہاں سے اٹھا کر یہاں سمپل آپ نے یہ لکھ لینا ہے. کیلکولیٹ کرنا ہو تو دوبارہ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس NP کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے. دیکھیں NP یہ 3 ہے اور اس کی پاور 1 ہے, تو پاور ایڈ ہو جائیں گی. n4 p4 ہو جائے گا. -3 اس کی پاور 2 ہے, اس کی پاور 1, تو یہ 3 p4 ہو جائے گا. یہ 3 4 ہو جائے گا کیونکہ پاورز ایڈ ہوں گی. پھر +2 n² p4, ٹھیک ہے, پاور صرف ایڈ ہوں گی. +3 یہاں پہ اسکیئر ہے تو یہاں 1 1 یہ ہوگی تو 3 آ جائے گا. +3 n² p3 n² p², ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا. پھر ہم نے جو مائنس ہے اس کو سب کے اوپر اپلائی کر دینا ہے. -4 کو اپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایکویشن بن گئی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اس والے پوائنٹ کا, ٹھیک ہے. فرسٹ پوائنٹ کا آنسر یہ تھا, یہ μ4 پرائم کا تھا, یہ اس کا, اور اب اس کا آنسر نکالنا ہے. اسٹیپ 3 پہ چلے جائیں گے. یہاں پر ہمارے پاس ہے 6np² n² p² -np² +np. ہم نے سمپل اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے. اس کے اوپر جب اسکیئر اپلائی کریں گے تو n² p² ہو جائے گا, یہ اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو پھر n پر ہم 6 کے ساتھ بھی اس کو لے آئیں گے, تو پھر ہم نے یہ والی آنسر نکال لیا اس کا, ٹھیک ہے. سمپل دیکھیں n², یہ n4 p4 ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر یہ 6 اس سے ملٹیپلائی ہوا تو ایک پاور 2 یہ ہے, 1 یہ ہے تو 3 ہو گیا, 2 یہ ہے 2 یہ ہو گیا, 4 پاورز ایڈ ہوں گی. +6n³ کیونکہ یہ 2 ہے تو یہاں پر 1 1 ہے تو 3 ہو گیا. اب یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. یہ لاسٹ اور فائنل اسٹیپ ہے. 3 μ1 کی پاور 4, تو یہ سمپل آ جائے گا 3 کی پاور, کیونکہ μ1 جو ہے وہ NP کے ایکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر 3n4 p4 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سمپل یہ ہمارے پاس آ گیا جی. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہم پیچھے سے 4 سٹیپس کے آنسرز لے کر آئے تھے, ہم نے یہاں پر جو ہمارے پاس فارمولا تھا اس میں ہم نے پلگ کیے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ جو پہلی ایکویشن آ رہی ہے یہ ہمارے پاس جو پہلا μ4 تھا اس کا آنسر ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے ہم پچھلی ایکویشن پہ چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں, پہلے ہم نے اس کا آنسر پلگ کیا, پھر اس کا کیا, پھر اس کا کیا, اس پوری ایکویشن کو ہم نے جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ, جیسے پہلا آنسر یہ تھا, دوسرا آنسر یہ تھا ہمارے پاس, تیسرا آنسر یہ تھا, چوتھا آنسر یہ تھا, ان چاروں کو ہم نے آگے پلگ کر دیا ہے. سمپل یہاں پہ آپ دیکھو, اس کو پلگ کرنے کے بعد اس میں سے بہت ساری چیزیں کینسل ہو رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ n4 p4 تھا, یہاں پہ پاور سیم تھی, جیسے جن پہ میں نے اسٹار بنایا ہوا یہ تھا. اس کے بعد ہم نے یہ تھا, ان ساری چیزوں کو جو چیزیں میں نے کینسل کی ہوئی ہیں ان کے اوپر میں نے اسٹارز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے کینسل ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایڈ کر کے پھر ان کو کینسل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور کینسل کر کے اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو چیز بچتی ہے پیچھے, یہ ساری کینسلیشن کے بعد آپ دیکھ لیں, میں بتا بھی دیتی ہوں. یہ n4 p4 تھا, اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر یہ -4 n4 p4 تھا اور یہ تھا, ٹھیک ہے. ایک یہ بھی تھا. اس کے بعد ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں اور ہمارے پاس یہ 4 تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ کینسلیٹ ہو کر کچھ نہیں بچتا, یہ کینسل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں -4 np4 ہے اور یہ 1 یہ ہے اور 6 یہ موجود ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس ٹھیک ہے. یہ دیکھیں -3 اور -4 7 ہو گیا, 6 اور 1 7 ہو گیا, یہ کینسل ہو گئے. اب 3 4 یہ مائنس کا, یہ بھی مائنس کا ہے, اور یہاں پر یہ 3 4 پلس کا ہے تو یہ بھی کینسل ہو گئے تینوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو 11 کے 2 4 تھا, ٹھیک ہے, 11 2 4 اور یہاں پر 2 4, یہ 11 میں سے 8 مائنس ہو گئے تو 3 آ گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے -6 np4 کا کوئی نہیں تھا تو اس کو ایز اٹ از لکھ دیا. یہ 6 اور اس کے ساتھ ایک 6 اور بھی تھا یہاں پر, یہ دیکھیں یہ میں نے ان کے اوپر اسٹار اور ٹک میں نے اسی لیے لگائے ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنے آسان ہو. جیسے یہ 3 3 اور یہ 3 3 ان دونوں کو ایڈ کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس -18 2 3 اور ہمارے پاس 12 2 and 2 3 یہ دونوں تھے, ان دونوں کو ایڈ کرنا کیونکہ یہ دونوں مائنس میں ہیں. تو اس طرح سے سارا سمپلیفائی کر کے ہم نے یہ ایکویشن لکھ لی.
اس کے بعد کافی زیادہ لانگ سٹیپس ہوتے ہیں جن پہ فیکٹرائزیشن کرنی پڑتی ہے، یہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے وہ سٹیپ اسکپ کر دیے ہیں۔ ہم نے سمپل اس کے بعد ایک سٹیپ جو ہے ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، یعنی کہ اس کو ریممبر کرنا ہے تاکہ ہم شارٹ کٹ لیں، کیونکہ بہت لینتھی ہو جاتا ہے کرٹوسز کو اس طرح سالو کرنا۔ تو پھر ہم نے سمپل اس سے یہ والی ایکویشن بنے گی، ٹھیک ہے، سمپلیفائی کرنے کے بعد تو یہ آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے یہ اور یہ ایکویشن دونوں آپ نے یاد کرنی ہے۔ تو یہ ایکویشن بیسیکلی μ4 کا جو آنسر آئے گا وہ یہ ایکویشن ہم نے بیسک اب یہ سٹیپ بھی اسکپ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ یہ لکھ کر یہ سٹیپ پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سمپل اس کو پلگ کیا ہے 3n² p² q² پلس npq 1 - 6pq۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جو یہ اس کے ساتھ جب اسکیئر ہم اوپن کریں گے تو یہ دونوں اس کے ساتھ یہ کینسل ہو جائے گا، 3 اکیلا بچ جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ بھی ایک کینسل ہو جائے گا اور سمپل جو ہے ہمارے پاس 1 - 6pq بچ جائے گا اور ڈیوائڈیڈ بائی npq بچ، کیونکہ ایک اسکیئر کے ساتھ کینسل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو npq بچ جائے گا۔ یہ ہمارے پاس بیسیکلی بیٹا 2 کا آنسر آ گیا۔ یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کرٹوسز اس کی 4th پراپرٹی آف بائنومیل ڈسٹریبیوشن، ٹھیک ہے۔ 5th پراپرٹی پہ آتے ہیں دا شیپ آف بائنومیل ڈسٹریبیوشن۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹس ڈیپینڈ آن دا ویلیو آف 2 پیرامیٹرز n اینڈ p۔ جو n اور p پیرامیٹرز کی ویلیوز ہوتی ہیں، جو شیپ ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ کچھ MCQs بھی ہیں اور یہ امپورٹنٹ بھی ہیں، اسی ٹاپک کے اندر ہی آتے ہیں یہ بھی۔ p = اگر 1/2 ہو تو یہ سمیٹریکل ہوتا ہے، p اگر گریٹر دین 1/2 ہو تو نیگیٹیولی سیکیورڈ ہوتا ہے، p پروبیبلٹی جو ہے وہ لیس دین 1/2 ہو تو پازیٹیولی سیکیورڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ q کے ایکول نہ ہو، یعنی کہ پروبیبلٹی آف سکسیس پروبیبلٹی آف فیلیور کے ایکول نہ ہو تو وہ سیکیورڈ ہوتا ہے۔ یہ MCQs ہوتا ہے کہ اگر n فائنائٹ لارج کر دیا جائے تو بیٹا 1 اور بیٹا 2 کی ویلیو کیا ہوگی؟ تو بیٹا 1 0 ہو جاتا ہے اور بیٹا 2 3 ہو جاتا ہے۔ لارج اگر لارج n ہو اور سمیٹریکل اور بیسوکرٹک یہ دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ نارمل بائنومیل ڈسٹریبیوشن میں جب ہم n انفائنائٹ لارج کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو سیکیونس ہے بیٹا 1 سیکیونس ہے، بیٹا 2 کرٹوسز ہے۔ بیٹا 1 کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے، بیٹا 2 کی ویلیو 3 ہو جاتی ہے ہمارے پاس، اور باقی جو پروبیبلٹیز کے لحاظ سے یہ MCQs بھی ہیں، یہ ٹاپک کے اندر پارٹ بھی ہے ٹاپک کا۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس شیپ آف بائنومیل ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں جو کہ 2 پیرامیٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ پھر بتا رہی ہوں MCQs جو بائنومیل ڈسٹریبیوشن کے میں نے ساتھ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، آپ ساتھ کے ساتھ اس کو بھی پریپیئر کرتے جائیں۔